الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول الأدب السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأراضين روح والأرواح العالمين له الفداء مولانا حجة بن حسن عسكري ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين سوچئے آج 3 محرم الحرام قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا ہوا ہے۔ 3-4 دنوں تک ان کا پانی بند ہو گیا اور آخر 10 محرم الحرام کی صبح حضرت شہزادہ علی اکبر جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، برچھی لگ گئی۔ سوچئے اس بی بی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا ہو۔ تہجد نے کہا پروردگارا ایک سینے پہ سونے والی ہو جس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے۔ عرب میں ان کا نام رقیہ تھا۔ لوگوں نے کہا آپ سکینہ کیوں بلاتے ہیں جبکہ ان کا نام رقیہ تھا۔ نام جو بھی ہو مگر شخصیت ایک ہی ہے۔ آج خود امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا جائے گا۔ آج سید الشہداء کو پرسہ دینا ہے۔ مولا جب بی بی سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تو ان کو کہانی سنا دیتے۔ شام میں بی بی سکینہ کی طرف ایک خاتون نے صدقہ پھینکا اور کہا جب کھا لینا تو میرے لیے دعا کرنا۔ اب وہ حسین کی بیٹی تھی، انہیں جلال آیا اور کہا گیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم آل محمد ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر آئی اور دوسری کھجوریں لے کر آئی اور کہا میں نظر کی کھجوریں لائی ہوں، ذرا دعا کر لینا، تمہارے چہرے پر بڑا نور ہے، یتیم بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، میں کھجور بعد میں کھاؤں گی، پہلے بتاؤ دعا کیا ہے۔ اس نے کہا میری 3 دعائیں ہیں، میرا شوہر تجارت کے لیے سفر پر گیا ہے، دعا کرنا وہ سلامتی سے گھر واپس آ جائے۔ پھر دوسری دعا کروائی اور پھر تیسری کروائی، اے بیٹی جیسے آپ یتیم ہو میرے بچے کا
کبھی ایسے یتیم نہ ہو۔ حسین کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا پھپھی اماں میرے بابا مجھے سینے پر سلاتے اور کہانی سناتے تھے کہ حضرت صالح کی ایک اونٹنی تھی جس کو لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو بچہ دیا تھا۔ جب لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا وہ بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے رو کر سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، دعا کی اے اللہ اس امت پر عذاب نازل کر۔ تو اللہ نے اس بچے کی بد دعا کی وجہ سے اس امت پر عذاب نازل کر دیا۔ اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا پھر میرا مقام زیادہ ہے؟ پھپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ پھپھی اماں جب یہ مجھے تازیانے مارتے ہیں تو میں ان کے لیے بد دعا کروں گی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ بد دعا سے پہلے بابا کے چہرے کی طرف دیکھ لینا۔ آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی۔ کیا کہا جناب سکینہ نے اس خاتون سے، اپنی کھجوریں واپس لے جا، میں ویسے دعا کر دوں گی۔ جب شام غریبہ میں بی بی سکینہ کو تماچے لگے اور بی بی بے ہوش ہو کر گر گئی، نہ جانے بی بی کو کتنے تماچے لگے ہوں گے۔ بی بی بے ہوش ہو کر گر گئی تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کر دیا۔ آنسو بہ رہے تھے جناب سکینہ کے، آنسو بہ رہے تھے بیویوں کے جناب سکینہ کے آگے کہ میرے جناب سکینہ کہ میرے پر گرے اور ہوش آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی لایا گیا، پتہ نہیں کون لے آیا۔ کہتے ہیں جناب حر کی بیوی لائی تھی۔ جب پانی آیا تو سب سے پہلے جناب سکینہ کو پیش کیا گیا، کوزے میں ڈال کر پانی جناب سکینہ کو پیش کیا گیا۔ جب بی بی سکینہ کو پانی دیا گیا تو پوچھا پھپھی اماں سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا ہے؟ تو فرمایا آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جب یہ سنا تو کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئی۔ جناب رباب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے کہا ہے میں سب سے چھوٹی ہوں، مگر مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں پہلے اس کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ اجر و کمال اللہ جناب سجاد کہتے ہیں راستے میں مجھے سکینہ کے سوالوں نے سب سے زیادہ رلایا۔ بی بی سکینہ کی شہادت کی 3 روایات ہیں۔ ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب شام غریبہ میں بی بی سکینہ کو تماچا لگا اور جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا تو بی بی زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا۔ ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا، اپنے بابا کو حسین کو دیکھا اور ایک مرتبہ رو کر کہا بابا مجھے چھوڑ کر مت جانا، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے ہیں۔ اپنے چچا عباس کو پکارتی رہی، میں نے بہت کہا امو میری مدد کو آؤ، بابا اب میرے ساتھ لے مجھے
جاؤ، میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ اتنے میں بی بی سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھل گئی، فوراً کہا بھی پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ابھی تو یہی کھڑے تھے، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ سب بیبیوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور جب رونے کی آواز یزید نے سنی تو وہ اٹھ گیا اور پوچھا یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ تو جواب ملا ایک بچی ہے جس نے اپنے بابا کو خواب دیکھا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ پوچھا اس کا باپ کون ہے؟ تو کہا حسین علیہ السلام اس کا باپ ہے۔ تو یزید ملعون لعنتی نے حسین کا سر اس بچی کو دے دو۔ اس نے کہا حسین کا سر اس بچی کو دے دو۔ ایک تشت میں سید الشہداء کا سر رکھا گیا اور اس کا پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس تشت کے ساتھ ساتھ ایک چراغ بھی قید خانے میں لایا گیا۔ جب بی بی سکینہ نے کے سامنے تشت رکھا گیا تو بی بی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، رو کر کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کے سر کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا مجھے بتائے کس نے آپ کے سر کی رگیں کاٹ دی ہیں؟ بابا میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تشت سے میرا سر اٹھا، بی بی نے گود آگے بڑھائی، سر بی بی کی گود میں آ گیا۔ بی بی نے اپنا رخسار بابا کے رخسار پر رکھا اور کہا بابا مجھے لے جاؤ، میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ باندھا، ماتم شروع کر دیا۔ اچانک دیکھا بچی گر گئی ہے۔ جب یہ حالت دیکھی تو امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ اب یہ بچی دنیا میں نہیں رہی۔ جناب سجاد نے زندان میں قبر بنائی، اس بچی کو میلے کرتے میں اسی خون آلود کرتا سے بھی زندان میں دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام تعزیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین الغریب، میرا حسین غریب ہے۔ السلام علی الحسین المظلوم، میرا حسین مظلوم ہے۔ السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی بن الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سب مل کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ السلام علی الحسین،
إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. پروردگارا اس بی بی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ عطا فرماؤ. جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرماؤ. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ. اس بی بی کا واسطہ جو ہم سب گناہگار ہیں ہم سب کے گناہوں معاف فرما. ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما. ہم سب کی حاجات قبول فرما. ہم سب کی دعائیں قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الا لعنة اللہ علی القوم.